رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، وڈیائی، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہیں کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور منور کیا، جس نے انسان کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے زمینوں اور سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے، پھر بندے سے یہ بھی تقاضا نہیں کرتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساقی کوثر، در یتیم، شاف محشر، امام اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے آ کے انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لگا دیا۔ رب العالمین نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا کہ مومن لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، قول یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور قبول کر لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب حدیث آ جائے پیغمبر کی تو پھر سر جھکا دینا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مغیرہ، کیا تیری کوئی شادی کا کوئی بندوبست ہوا ہے کہ نہیں ابھی ہوا؟ فرمایا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک انصاری صحابی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ فرمانے لگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی ہونے والی بیوی کو نکاح کی غرض سے دیکھ لینا۔ چنانچہ حدیث سنی، واپس آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا مغیرہ بن شعبہ، تمہارا کیا بنا ہے شادی کا، منگنی کا؟ فرمایا ہاں منگنی ہو گئی ہے، غلبہ تو ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اپنی نکاح کی غرض سے ایک نظر اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لینا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ اپنی ہونے والی بیوی کو نکاح کی غرض سے ایک نظر دیکھ لینا۔ مغیرہ بن شعبہ نے بہت ٹرائی ماری، بہت کوشش کی کہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین رفع حاجت کے لیے شام کو کھیتوں کی طرف جایا کرتی تھیں، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے بہت کوشش کی لیکن اپنی ہونے والی بیوی کو نکاح کی غرض سے ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اتنا سخت تھا انصار قبیلے کا پردہ۔ جب یہ پردے کی آیت اتری تھی نا، نازل ہوئی تھی، سارے صحابہ چلے گئے تھے عشاء کے بعد، چند انصاری صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو بتا دی، انصار صحابہ نے گھر میں جا کے خواتین کو بتا دی، اور خواتین ساری رات سوئی نہیں تھی انصار قبیلے کی۔ کوئی انہوں نے کپڑا ٹاکی ادھر سے پکڑی، کوئی کپڑے کا حصہ ادھر سے پکڑا اور سوئی دھاگا لے کے بیٹھ گئی کہ ساری رات وہ سوئی دھاگے سے چادریں بناتی رہیں بڑی بڑی کہ صبح ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جانا ہے اور پردہ کر کے جانا ہے، بڑی چادروں میں جانا ہے۔ تو بہت سخت تھا انصار قبیلے کا خواتین کا جو پردہ تھا، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ سکے۔ ایک دن نہ اپنے ہونے والے
سسرال جو تھے ان کے گھر ہی چلے گئے۔ دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، دروازہ کھولا آپ کے ہونے والے سسر نے۔ تو جب دیکھا کہ ابھی تو ہماری وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے، منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، تو ہونے والا جو ہمارا دماغ پہلے ہی ہمارے در پہ آ گیا ہے، چلو خاموش رہے، بٹھایا، اور اسی گھر میں ایک کمرہ تھا بس، اسی کمرے میں آپ کی ہونے والی ساس، اسی کمرے میں آپ کی ہونے والی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ گئی کمرے میں، آپ کی ہونے والی ساس نے اور آپ کی ہونے والی بیوی نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیا اور ایک دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ مغیرہ تو ادھر سارا دن بھی بیٹھا رہے گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنی آمد کا مقصد مغیرہ بن شعبہ نے بتلایا، فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مغیرہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نکاح کی غرض سے دیکھ لینا نظر۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ہونے والی بیوی مخاطب ہو کے کہنے لگی، واقعی مغیرہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی قسم یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ فرمایا مغیرہ اگر پیغمبر کی حدیث ہے تو لے، میں اپنے چہرے سے گھونگھٹ اپنا ہٹاتی ہوں، اپنا پردہ ہٹاتی ہوں، تو ایک نظر میرے چہرے کو دیکھ لے، اور میں اپنی غیرت پیغمبر کی حدیث پہ قربان کر دیتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ فلاح والے ہیں جو سنتے اور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔